معزز سامعین گرامی قدر، صبح جمعے میں قرآن پاک کے بعض فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس آخری عشرے میں اس درس کو بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور آج اس آخری عشرے کی پہلی رات ہے، تو چند گزارشات معتکفین کے حوالے سے، آپ سب کے حوالے سے، سامعین اور ناظرین کے حوالے سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آخری اس عشرے کو کیسے فائدہ مند بنانا چاہیے اور وہ کون سے اذکار ہیں، وہ کون سے وظائف ہیں۔ آج صبح آپ نے ذکر الہی کے حوالے سے چند گزارشات کو سنا تھا، تو میرے بھائیوں، بہت سی نفلی عبادات میں سے ذکر الہی بھی ایک ایسی عبادت ہے۔ جس طرح انفاق فی سبیل اللہ نفلی عبادت کو چھوڑنے کا عتاب اور عقاب موجود ہے، اسی طرح ذکر اللہ نفلی کو چھوڑنے کا عقاب اپنی طرف سے نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کتنی ڈرانے کی آیت ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر کے بغیر زندگی گزارنا چاہتا ہے ذکر کے بغیر زبان کے اوپر اللہ کا ذکر چالو نہیں ہو رہا، چل نہیں رہا، زبان معطر نہیں ہو رہی، تو اللہ رب العزت جس طرح بعض صحابہ کو فرشتے آ کے سلام کیا کرتے تھے اور صحابہ ان کا سلام سنا بھی کرتے تھے، جس طرح ذکر کی مجلسوں پہ فرشتے اترتے ہیں، سکینت کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح جو بندہ ذکر الہی سے دور بھاگتا ہے تو آسمان سے بھی اللہ رب العزت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ابلیس لعین کے لیے، کہ وہ اس کا ایک ساتھی جنوں اور شیاطین میں سے مقرر کر دیتا ہے، اور جو بندہ ذکر نہیں کرتا پھر تا حیات وہ شیطان جن اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے یہ میں سوچ رہا ہوں، حالانکہ وہ قرین اس کو ہر وقت گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرین کے وسوسوں اور ابلیس کے وسوسوں اور جنات کے وسوسوں اور شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر الہی۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے یہ میری ڈیزائر ہے، سوچ یہ رہا ہوتا ہے میری ڈیزائر ہے، لیکن وہ ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے شیطان اس کے اندر فیسینیشن پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، گناہوں کو راستہ اور پیراستہ کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے گناہ میں لذت ہے، گناہ کی لذت چلی جاتی ہے، گناہ برقرار رہ جاتا ہے، اور نیکی کی لذت قائم بھی رہتی ہے اور اس کا ثواب بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ گناہ جتنا مرضی بڑا، آپ گناہ اول تو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا گناہ بے لذت کا بھی معاشرہ عادی ہے۔ ٹہنوں سے نیچے شلوار رکھنا ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مزہ نہیں، لیکن نافرمانی ہے تو بعض چیزیں گناہ بے لذت میں بھی آتی ہیں، ان کا بھی اجتناب کرنا چاہیے، اور جو گناہ با لذت ہیں بالعموم وہ اسی شیطان اور قرین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جو بندہ ذکر سے غافل ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو بندہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اندھا؟ اے اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا، دنیا میں میری آنکھیں تھی۔ ہاں، تجھے دنیا میں صاحب بصیرت بنایا تھا، دانا و بینا بنایا تھا، لیکن تو نے یہ جو پورے اتنے ہزار کلمات نازل کیے، اس سے اعراض برت لیا۔ جس طرح تو نے ہماری آیات کو پس پش ڈال دیا، اسی طرح آج تجھے پس پشت ڈال دیا جائے گا، تجھے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور تیرے اوپر حشر اس اندھے پن کے ساتھ مسلط کیا جائے گا۔ اور انسان کو ڈرنا چاہیے، یہ بڑا سخت مقدمہ ہوگا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اس سے بڑا مقدمہ کوئی رسول اور پیغمبر اپنی امت کے خلاف کیا لڑے گا؟ کس کے خلاف؟ اپنی امت کے خلاف۔ اے اللہ، یہ جو میں غول در غول جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میرے امتیوں کو، اے اللہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کے ساتھ ہجرت کا تعلق اپنا لیا، اس کو کتاب ثواب ہی سمجھ لیا،
اس کو رخصتی کے وقت صرف دلہن کے سر کے اوپر سایہ دینے والی کتاب سمجھ لیا، مردوں کو بخشوانے والی کتاب سمجھ لیا، یہ زندوں کو بخشوانے کے لیے آئی ہے، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ میں اور آپ ان 10 راتوں میں کریں کیا؟ پہلی بات، یہ بھی ایک لمبا طویل موضوع ہے، لیکن ہمارے پاس جو ٹائم ہے ہم نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے۔ جو معتکف حضرات ہیں ان سے تو میں یہ گزارش کروں گا، جو میری بہنیں بیٹیاں آئی ہیں یا میرے بھائی موجود ہیں، ایک چیک لسٹ بنائیں، ایک لسٹ بنائیں، اس کے اوپر 1 سے لے کے 14 کام، 1 سے لے کے 15، 1 سے لے کے 16 کام لکھ لیں کہ آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج ہم نے یہ کرنا ہے۔ پھر اس کو چیک کریں، آج میں نے یہ کام کر لیا۔ یہ 8-9 گھنٹے کی رات نہیں ہے، یہ 10 راتوں کو 10 کی 10 کو لیلۃ القدر صبح بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ لوگ ہاں جی کون سی رات ہوگی، جی کون سی نشانی ہوگی۔ ان 10 راتوں میں عبادت کر لو، تم لیلۃ القدر کو پالو گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اور ان 10 راتوں میں جاگنا مستحب ہے، عمومی طور پہ جاگنا مستحب نہیں ہے، ان 10 راتوں میں جاگنا مستحب ہے۔ عمومی طور پہ اسلام کا مزاج اعتدال کا ہے، تھکاوٹ کے علاوہ عبادت کا ہے، لیکن ان 10 راتوں میں تھک کے عبادت کرنا مستحب ہے، کیونکہ 10 ہی تو راتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، جبریل کو کہتے، گزارش کر دیتے کہ مجھے بتا دیا جائے کون سی لیلۃ القدر ہے، میں اسی میں عبادت کر لوں۔ کیا یہ کیا؟ آپ کا اسوہ یہ ہے کہ 10 کی 10 راتوں کو عبادت کی۔ ہم ایک رات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسی کے اندر صرف عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا انسان غافل ہے کہ جو رات 83 سال کی عبادت سے سبقت لے جائے گی، اس رات کے لیے 10 دن کی محنت نہیں کر سکتے۔ عمرے کے لیے جاتے ہو، حج کے لیے جاتے ہو، سٹرگل کرتے ہو، محنت، مشقت، سفر، ٹکٹ، پیسہ خرچ کرتے ہو، کتنی مشقت انسان اٹھاتا ہے، سٹرگل کرتا ہے۔ وہ 10 راتوں کی مشقت کیا مشقت ہے؟ ان 10 راتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ایک ایک گھنٹہ جس رات کا 8-9 گھنٹے کی رات ہو 83 سال پہ ڈیوائڈ کر لیں، 10 سال سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک ایک منٹ 2 ماہ سے زیادہ قیمتی ہے، ضائع کر دینا ہے۔ اس کے لیے شیڈول بنایا جائے کہ مغرب سے لے کے عشاء تک میں نے یہ اذکار کرنے ہیں، فجر کے بعد میں نے یہ اذکار کرنے ہیں۔ اور آج آپ کو میں چند جامع اذکار بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ کم از کم آپ ان 10 دنوں میں بجا لائیں، اور اس ٹریننگ اور تربیت کو پھر کوشش کریں کہ پورا سال جاری رہے۔ یہ بھی ایک طویل موضوع ہے، لیکن اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، 7 چیزیں قرآن پاک سے تمسک اختیار کریں 7 چیزوں میں۔ ویسے ٹائم ٹیبل بنائیں، کم از کم ان 10 دنوں میں 3 مرتبہ کم از کم قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں کر سکتے ایک پارہ روزانہ کی روٹین بنا لیں، کم از کم ایک پارہ بھی۔ اگر ایک رات ایک پارہ بھی پڑھ لیا نا، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، ایک پارہ بھی پڑھ لیا تو لیلۃ القدر میں بھی انشاءاللہ جو بندے نے 10 کی 10 راتیں کرنی ہیں اس نے پا لی لیلۃ القدر۔ اس کے لیے نہ پانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہام مغالطے وسوسے، 10 کی 10 راتوں کو امام کے ساتھ عشاء کی نماز کو ادا کریں۔ جس نے عشاء کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھی اس نے ویسے ہی آدھی رات کا قیام پا لیا۔ فجر کے ساتھ ادا کریں، پوری رات کا قیام پا لیا۔ امام کے ساتھ یہ تراویح پڑھیں، اس نے لیلۃ القدر کے قیام کو پا لیا، اس نے پوری رات کے قیام کو پا لیا۔ صرف اتنے وقت میں پڑھنے سے پوری رات کا قیام لکھا گیا، اور کیا لکھا جائے گا؟ 83 سال قیام میں رہا۔ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، کتنے سال قیام میں رہے؟ 83 برس قیام میں رہے، 83 برس تک ایک پارہ پڑھتا رہے۔ کوشش کریں 3 پڑھیں، کوشش کریں زیادہ پڑھیں۔ اپنے اوقات کو یہ ایک سمجھے ٹریڈنگ کا موسم بہار ہے، نیکیوں کے حصول کا موسم بہار ہے، اس کا 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا۔ 1 سپارے کا ارادہ کریں، کم از کم 100 آیات کی تلاوت کا ارادہ کریں۔ 100 آیتوں کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے، جو بندہ 100 آیتیں پڑھتا ہے صرف ایک رات کے اندر، صرف 100 آیتیں، زیادہ نہیں بنتی۔ اگر آخری پاروں میں آپ چلے جائیں تو اس کے لیے بھی پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے قرآن کے اندر سے جو چیزیں پڑھنی ہیں ان میں سے انگلیوں پہ گن لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد کریں، اپنی لائف کے اندر اس کو مداومت کریں گے، ایک دن میں یاد ہو جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ کو کثرت سے پڑھیں، اور یہ ارادہ کریں کہ ان 10 راتوں میں جب بھی 2 دن یا 2 رات مجھے میسر آئے گی میں اس میں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، لیکن اس کی تعداد
41 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، صرف آپ کو آج میں بتا رہا ہوں آپ یہ کریں، ورنہ سورت فاتحہ اکیلی کی فضیلت کے اوپر پہلے بھی یوٹیوب پہ لیکچر موجود ہیں، لیکن اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، صرف ہدایت کی، عقیدے کی صورت نہیں ہے، شفا کی صورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹھے ہوئے تھے جبریل امین پاس، آواز آئی، آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، جبریل بتا رہے ہیں ایک ایسا فرشتہ اتر رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا۔ کیا لے کے آیا؟ سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات لے کے آیا ہے۔ اس سورت کو اپنی زندگی کے اندر ایسے جاری کریں، انشاءاللہ موقع ملا آئندہ آنے والے دروس میں اس کی مفصل فضیلت کو بھی بیان کریں گے۔ 41 مرتبہ پڑھنی چاہیے، رات کے اندر بھی مختص کر لیں وقت، کہ اس لیلۃ القدر کے اندر بھی ہم نے مغرب کے بعد بھی پڑھنی ہے، اور اگر فجر کے بعد بھی پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت اس 41 مرتبہ کی تعداد کو آپ پورا کریں، آپ کے لیے شفا کے، آپ کے دلوں کے امراض، آپ کے روحانی جسمانی امراض کو یہ صورت اس طرح صاف کر دے گی، جس طرح کبھی لوہے کے اوپر آپ نے زنگ دیکھا ہوتا ہے، بعض ایسے کیمیکل ہوتے ہیں وہ زنگ دور کر دیتے ہیں، اسی طرح دلوں کے زنگ سورت فاتحہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیں، یہ بھی وہی فرشتہ لے کے آیا تھا آسمان سے سورت فاتحہ کو اور سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کو۔ لوگ کہتے ہیں جادو جنات سے پریشان ہیں، جس گھر میں صرف یہ آیتیں 2 آیتیں 3 دن تک پڑھی جائیں، جادو جنات شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس 2 آیتوں کے بارے میں بھی حدیث کیا ہے، جس نے یہ 2 آیتیں پڑھ لی گویا اس کے لیے کفایت کر گئی، کس سے؟ پوری رات کے قیام سے کفایت کر گئی۔ امام کے ساتھ نماز پڑھی، آدھی رات کا قیام، فجر کی نماز پڑھی، پوری رات کا قیام، امام کے ساتھ تراویح پڑھی، پوری رات کا قیام لکھا گیا، امام کے سلام کے ساتھ پھیر دیا، ان 2 آیتوں کو پڑھ لیا تو پوری رات کے قیام کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ پھر آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے فضائل و مناقب بڑے مفصل ہیں، لیکن یہ آپ نے اپنے شیڈول میں لکھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورت فاتحہ ایک دن میں پڑھنی ہے، ایک رات میں پڑھنی ہے، یہ 2 آیتیں ایک دن میں ایک رات میں پڑھنی ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کو ویسے تو ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ یہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ جو پڑھے گا، صحیح حدیث کے کیا الفاظ ہیں، اس کے اور جنت کے مابین کیا الفاظ ہیں، یاد تو ہونی چاہیے کیا الفاظ ہیں، اس کے اور جنت کے مابین موت کا فاصلہ ہے، یعنی مرا سیدھا جنت میں چلا گیا۔ 5 نمازوں کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ سے مختلف روایات اس کے حوالے سے موقع ملا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیاطین سے بچ جاتا ہے، جادو جنات عام ہے، اس آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور جو صرف علاج چاہتا ہے جادو جنات کا تو 313 مرتبہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اس کا وظیفہ بتایا کرتے تھے، نظر بد کا، جنات کا، پرانا جادو ہو، 313 مرتبہ 7 دن پڑھا جائے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے اپنی ان طاق راتوں میں اس کی تعداد مقرر کرنی ہے، کم از کم 10 مرتبہ یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ وہ کام کریں جس کے اوپر ان 10 راتوں پہ مستقل عمل ہو جائے۔ 41 مرتبہ سورت فاتحہ، سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ اب آئیے آخر میں کم از کم کی بات بتلا رہا ہوں، جو بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ آخری 4 کلوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، ان کو 12 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، تم میں سے کون عاجز ہے جو رات کو 10 پارے نہیں پڑھ سکتا؟ عاجز آ گئے ہو کیا؟ 10 پارے پڑھنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم یہ بیان کیا، اگر 1 مرتبہ بھی قل ھو اللہ پڑھ لو گے تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے 10 پارے پڑھ لیے۔ 1 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنے سے 10 پارے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ ہم ثواب ہی نیکیوں کے سیزن میں ثواب ہی تو کمانے کے لیے آئے ہیں۔ ان راتوں کے اندر 12 مرتبہ کم از کم قل ھو اللہ پڑھیے، 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ اضافی ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لیتا ہے، 12 جب پڑھے گا تو 10 تو اس میں شامل ہے نا، جو بندہ 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اللہ نے جنت میں محل بنا دیا، ہمارا عقیدہ ایمان رسول اللہ کی بات پہ ہے کہ نہیں؟ 10 مرتبہ پڑھنا کتنا ٹائم ہے؟ 12 مرتبہ ڈیلی پڑھیں۔ جب جنت میں محل بن گیا، ایک بندے کے ہر روز جنت میں ڈیلی ایک محل بن رہا ہے، ڈیلی ایک محل بن رہا ہے، ڈیلی
پھر کیا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اکرام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مہمانی کرنے والے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جنت ہی کے اصول کا ذریعہ ہے۔ جنت میں گھر ہوں، سینکڑوں گھر ہیں، اور بندہ جہنم میں تڑپ رہا ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس کو جاری کریں۔ قل یا ایھا الکافرون 12 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی، گویا اس نے پورے کے پورے قرآن کو پڑھ لیا۔ یہ 1 ربع قرآن کے برابر ہے۔ پھر آخری جو 2 صورتیں آپ نے، یہ 7 چیزیں ہیں، بڑی آسان ہیں۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، اور آخری چاروں کلوں میں سے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ 12 مرتبہ، اور آخری جو جن کو معوذتین آپ کہتے ہیں، جو جادو، جنات، وسوسے، حاسدوں کے حسد، شریروں کی شرارت، شیاطین کے شر سے انسان کو محفوظ کرنے کا اکثیر نسخہ ہے۔ وہ نسخہ کیمیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے عطا کیا۔ آخری 2 کل ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان کو 11 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور ان کو 11 مرتبہ پڑھ کے جو شرعی طور پہ مسنون طریقہ، جیسے امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، چونکہ انہی کے ہاتھ بابرکت تھے، دم کر کے انہی کے ہاتھ ان کے جسم کے اوپر پھیرا کرتے تھے، کیونکہ ان سے زیادہ بابرکت ہاتھ کس کے ہو سکتے ہیں؟ ان صورتوں کا دم کیا کیجئے، اپنے اوپر ہاتھ بھی پھیرا کریں، اور اگر آپ نے کسی کو دم کرنا ہے تو اس کے اندر تھتکار بھی شامل ہونی چاہیے۔ بنیادی طور کے اوپر یہ لعاب کے اندر شفا پیدا ہوتی ہے، اور ہلکی سی تھتکار سے مراد وہ تھوک نہیں جو میدے سے آئے، یہ جو لعاب یہاں پہ ہوتا ہے ہلکی سی، اس کی تھتکار ہوگی تو انشاءاللہ جادو، جنات، شیاطین ان کے وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ تو یہ آپ نے 7 چیزیں معتکفین نے اپنے شیڈول میں بنا لیں، اور چیک لسٹ بنا لیں۔ یہ کام کر لیا، سپارہ پڑھ لیا، 100 آیتیں پڑھ لی، اس کے بعد یہ 7 چیزیں پڑھ لی، ان کو جاری کیجئے۔ اور میری تو خواہش یہ ہے دلی طور پہ کہ معتکف حضرات بھی، اور سارے کم از کم ان 10 راتوں میں اس رسول اللہ کی سنن نبی داؤد کی حدیث کے اوپر بھی عمل کریں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1000 آیتوں کا قیام کیا اس کے مقدر میں ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے، ادھر قیام ختم ہوا، ادھر لکھ دیا گیا، جس کی قدر و قیمت دنیا کے سارے خزانے مل کے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بتائیے ایک بندے کے جنت میں گھر موجود ہیں، جنت میں درخت موجود ہیں، جنت میں پودے موجود ہیں، جنت میں دروازے موجود ہیں، خزانے موجود ہیں، کیا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ اللہ رب العزت اکرام کریں گے۔ آپ کوشش تو کریں، آپ محنت تو کریں، اور 1000 آیتوں کا قیام حقیقت میں کوئی مشکل نہیں۔ جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھی آسانی ہے، اور صحابہ سے اور حضرت عائشہ کے غلام سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ قرآن پاک پکڑ کر، مصحف پکڑ کر، ایک بندہ حافظ نہیں ہے، اس کا قیام کا دل ہے، وہ کیا کرے؟ وہ قرآن پاک کھول کے پڑھ سکتا ہے، قیام کے اندر قرآن پاک سے پڑھ لے، اور 1000 آیتیں صرف 29واں 30واں پارہ، صرف 29واں 30واں پارہ، جو جن کا ناظرہ اچھا ہو وہ اگر بار بار پڑھیں، جب منہ پہ یہ چڑھ جاتی ہے اللہ کے فضل سے اس میں ایسی برکت ہوتی ہے، 30 منٹ کے اندر یہ 2 پارے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جو ابتدا میں کریں گے ہو سکتا ہے انہیں گھنٹہ لگ جائے، تو گھنٹہ کچھ زیادہ ہے، 1000 آیات کا قیام کیجئے۔ اور دوسری طرف جو وظائف ہیں، ایک ایک وظیفے کی الگ الگ فضیلت ہے، ان سب وظائف کا جو میں اپنے ذاتی علم، تجربے اور مشاہدے سے سمجھتا ہوں وہ نچوڑ کے ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو وظیفہ کرنا بھی چاہیے، اور سب سے زیادہ جامع مفصل، جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً ذکر کی تمام اقسام موجود ہیں سوائے درود پاک کے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ بتائیے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے۔ سبحان اللہ یاد کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 چیزیں پیش کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنا کیا ہے؟ ایک بدو نے 4 چیزوں کا رسول اللہ نے جب اس کو بتلایا تھا، یہ تو میں ایک چیز اس میں ایڈ کر رہا ہوں جو دیگر حدیثوں سے ثابت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا دروازہ ہے، جنت کا پودا ہے، جنت کا درخت ہے، جنت کا خزانہ ہے، یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں ایڈ کر دیں، پھر آخر میں کرنا کیا ہے؟ پھر آخر میں کہنا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ ایک بدو نے رسول اللہ سے جب یہ بات سنی تو صحابی بیان کرتے ہیں اپنی انگلیوں پہ 7 چیزیں باندھ کے چلا گیا۔ رسول اللہ سے پہلے پوچھتا یہ تو سب اللہ کے لیے ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تیرے لیے یہ 3 چیزیں، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ یہ 7 چیزیں، اگر 8 چیزیں لا حول ولا قوت الا باللہ اس وظیفے کے اندر آپ 7 ملا کے پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد یہ 3 چیزیں آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کریں گے۔ اور ان میں سے ہر ایک کی فضائل کا جب موقع ملے گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اکیلا سبحان اللہ و بحمدہ، آپ کو پتہ نا مشہور حدیث ہے یہ تو، 100 دفعہ پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر۔ اور یہی تسبیحات جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے، نماز کے بعد، اور ایک مرتبہ اگر کیا کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو کم از کم یاد کریں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کیا حدیث ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ جو افضل الذکر ہے اسی وظیفے کا حصہ بھی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے فضائل و مناقب الگ ہیں، لا الہ الا اللہ کے علاوہ بھی ہیں۔ لا الہ اکیلا، جو لا الہ اکیلا ہے نا، حضرت آدم نے کہا تھا اگر 7 زمینوں کو باندھ دیا جائے زنجیروں کے ساتھ تو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں جو ان زنجیروں پہ پڑا جائے تو وہ پگھل کے رہ جائیں اور ٹوٹ کے نہ رہ جائیں۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت عمر کو کہا تھا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ایک کلمہ جو موت کے غم کو دور کر دیتا ہے، موت کے غم کو دور کرنے کے اندر، اس غم کے اندر محدثین نے جو تشریح کی ہے ساری باتیں شامل ہیں۔ موت کے غم میں تکلیف، اذیت، دنیا چھوڑنے کا دکھ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا دکھ، اپنے مال پیسے کو چھوڑنے کا دکھ، ہر قسم کی تکلیف غم میں شامل ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں رسول اللہ سے پوچھ لوں گا، لیکن رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے، مجھے اس کلمے کا پتہ ہے، مجھے اس کلمے کا پتہ ہے۔ طلحہ کہنے لگے پھر بتا دیجئے، تو حضرت عمر نے کہا لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں جو موت کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ لا الہ کا کلمہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے اگر وقت وفات انسان کے منہ سے جاری ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی کا جو بڑا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو میں نے پہلا آپ کو وظیفہ بتایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد کیا کہنا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، یہ کتنی مرتبہ پڑھنا؟ روزانہ اپنی لائف کے اندر یہ روٹین بنا لیں، آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں یہ جمیع امراض، جمیع مشکلات، جمیع حاجات کے اندر آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، صرف 100 مرتبہ پڑھنے کے جو فضائل ہیں، موقع ملا آپ کے سامنے رکھوں گا، اکیلے اکیلے کے جو فضائل ہیں آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ اکیلے اکیلے کے جو فضائل ہیں 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ اپنی زبان پہ ذرا رواں کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بعض نمازی سلام پھیرتے ہی 100 مرتبہ جب یہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا، میں نے دیکھا کئی مرتبہ 1 منٹ لگتا ہے اور 1 منٹ میں انسان پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، زبان پہ چڑھا ہوتا ہے۔ یہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے اجر و ثواب کو حاصل کریں گے۔ اور دوسرا جو وظیفہ، پھر وہی بات، جادو، جنات، ثواب، اجر، نیکیوں کا سیزن ہے، وہ 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا ہے۔ اس کی آپ روٹین چاہے پورے رات میں 1 مرتبہ کی بنا لیں، لیکن اس وظیفے کی روٹین 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کی اس لیے کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، 100 مرتبہ رات کو پڑھتا ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان اور جنات کے شر آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، نظر لگ گئی ہے، عمل بد ہو گیا، فلاں نے جادو کروا دیا، جنات آ گئے ہیں، جنات نے معدے کو پکڑ لیا، گردوں کو پکڑ لیا، پکڑتے ہیں۔ بالعموم جو بیماریاں ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ جناتی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنا مرضی پرانا جادو ہو، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں گے 18 سال پرانا جادو بھی ہو چلا جائے گا۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ
تو میں آپ کو ایک حیران کن بات بتلاؤں، آیت الکرسی کا جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، ایک ساتھی کو بتلایا 18 سال سے اس کے گھر میں جنات تھے جو ظاہر بھی ہو جاتے تھے کئی مرتبہ اور تنگ کرتے تھے. 313 مرتبہ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس کے بعد جن گھر میں داخل نہیں ہو سکا. اور اس کے جو اجر و ثواب اور مناقب ہے، اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے یہ تو جنات سے اور جادو سے حفاظت کے لیے صبح شام ہے نا، لیکن کیا یہ صرف جادو اور جنات سے حفاظت کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث میں کیا کہا؟ 100 مرتبہ پڑھنے والے کو 10 اسماعیل کے، اسماعیل کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، جد امجد ہیں، ابراہیم کے بیٹے ہیں، جن سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام لیا. اتنا جلیل القدر پیغمبر، اس کی اولاد کے اگر 10 بیٹے غلام بن جائیں تو ان کو آزاد کرانے کا ثواب ہے 100 مرتبہ پڑھنے سے. پھر اللہ رب العزت نے اخلاص کی بنیاد پہ، بعض محدثین نے لکھا یہ اخلاص نیت کا اضافہ ہے، یا تخفیف کی بنیاد کے اوپر آسانی کی، اور کیا کہا؟ جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی اس کا اجر مزید بڑھا دیا. جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 4 اسماعیل کی اولاد میں سے گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے اس کے ثواب کو مزید بڑھایا کہ شاید کوئی بندے ایسے ہوں جو 100 مرتبہ نہ پڑھ، 10 مرتبہ نہ پڑھ سکیں، تو ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی ایک گردن کی آزادی کا ثواب مل جاتا ہے. اب بتائیے 100 مرتبہ پڑھنے سے حقیقت میں تو 100 گردنیں آزاد ہو گئی. تو یہ اپنی زندگی کے اندر ثواب کے لیے بھی اس وظیفے کو اختیار کرنا چاہیے. پھر ان وظائف کے بعد جو ہے بنیادی طور پہ ذکر کی قسم، لیکن اس کے اندر ندامت، توبہ کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ استغفر اللہ. یہ 10 تسبیحاں سارے معتکف حضرات اور سارے ساتھی اپنی زندگی کی روٹین بنائیں کہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے. اور استغفر اللہ یقین کریں 100 مرتبہ پڑھنے کے اندر 1 منٹ لگتا ہے. جو صحیح بھی آپ پڑھنا چاہیں 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے. 1000 دفعہ پڑھ لیں گے تو کیا فرق آ جائے گا؟ پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور جو سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ یاد کریں، یہ یاد کریں. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. انشاءاللہ قاری امجد صاحب یہ وظائف آپ کو یاد کروائیں گے. معتکف حضرات جتنے بھی ہیں یہ یاد کر لیں. 1 مرتبہ کا یاد کرنے کا اس اکیلے سید الاستغفار کے بارے میں حدیث کیا جس نے 1 مرتبہ، یہ 1 دفعہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام. جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا 1 دفعہ پڑھنے سے. یہ سید الاستغفار سیکھیں. اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر کوئی بندہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگا ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دے کے بھاگا ہو، وہ بھی پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے 1 مرتبہ. اور استغفر اللہ کی تسبیحات آپ زیادہ کریں. اور جو آخری وظیفہ، یہ سارے وظائف اگر آپ اکٹھے پڑھیں گے اس کا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ، رزق کی برکات، مشکلات سے دور، جنات جادو سے بچنے کا. اور آخری وظیفہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے درود پاک. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی اور فرشتے بھی اس عظیم الشان ہستی پہ درود بھیجتے ہیں. وہ آسمان والے، وہ بلندیوں پہ رہنے والے جس ہستی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، زمین اور پستیوں پہ رہنے والوں، اگر تم اس کے اوپر درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عروج نصیب کرے گا. کتنا عروج؟ 1 مرتبہ بھیجو گے رب 10 مرتبہ رحمت کرے گا. تم نے 1 مرتبہ نبی کریم پہ درود بھیجا، رب 10 مرتبہ تمہارے اوپر درود بھیجے گا، رحمتیں نازل کرے گا. اور میرے بھائیو اس کی روٹین بھی ہونی تو زیادہ چاہیے، ہونی زیادہ چاہیے، لیکن کم از کم 10 مرتبہ انسان کو یہ درود پاک صبح و شام پڑھنا چاہیے. وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ فضائل کے اندر آپ نے کئی چیزیں نوٹ کی ہوں گی کہ کئی جو فضائل ہوتے ہیں نا وہ فرضی عبادات میں پورے ہو جاتے ہیں. پورے دن کے اندر جو انسان نمازیں پڑھ رہا تھا، سنتے پڑھ رہا تھا، اسی میں پورے ہو جاتے ہیں. جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ وعدہ ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کروں گا صرف 10 مرتبہ پڑھنے. اور ابی ابن کعب کی حدیث آپ نے سنی ہے، یاد ہونی چاہیے. جو بندہ زیادہ پڑھے گا اس کا اجر و ثواب کیا؟ ابی ابن کعب نے کہا میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر کتنا پڑھوں؟ مفہوم رکھ رہا ہوں، جتنا چاہتا ہے. 1/4 اگر بڑھا لے گا تو تیرے لیے فائدہ، نصف بڑھا لے گا تیرے لیے فائدہ ہے، 2/3 بڑھا لے گا تیرے لیے فائدہ ہے. اللہ کے رسول پھر اپنے ذکر کے سارے اوقات
آپ کے اوپر درود بھیجنے پہ وقف کرتا ہوں. کہا پھر تو غموں سے بچ جائے گا, تیری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی, تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. بتائیے, جو جتنا زیادہ پڑھے گا, رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے, وعدہ کیا ہے, جو میرے اوپر جتنا زیادہ درود بھیجے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا. اور ذہن میں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا واقعہ آ گیا. بہت سے لوگ مخفی طور پہ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں, بات آئی ہے ضمناً تو یہ بات بھی بیان کر دیتا ہوں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جی زیارت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے, اور ہمارے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے ڈین ہیں, انہوں نے اپنا خود واقعہ بیان کیا ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور میں نے کہا میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ تحفہ بھیجنا درود پاک کا. میں درود پاک پڑھتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے پڑھنا بھی یہ بھی درست ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو ہو جائے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ تیری دعوت کو ہم نے قبول کر لیا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنا بھی ایک مستقل عبادت ہے. آپ یہ شیڈول بنائیں, چیک لسٹ بنائیں کہ ہم نے یہ عبادات ان 10 دنوں میں معتکفین کے لیے خاص نہیں ہے, پوری عوام کے لیے جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ان 10 دنوں کو اس طرح یوٹیلائز کریں. اگر آپ اس طرح یوٹیلائز کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے گا. اور 2 اور چیزیں جو انسان کو, اور وہ چیزیں بڑی آسان ہیں اور وہ لمبی چوڑی نہیں ہے. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ کہنا نا رضیت باللہ ربن, اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں, اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن رب اس کے اوپر راضی ہو جائے گا. بتائیے, صرف 3 مرتبہ پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کی قبر پہلی منزل ہے آسان ہو گئی, اگلی منزلیں آسان ہو گئی. رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, یہ سبق ہے, یہی سبق قبر میں پوچھا جانا ہے. اور قبر کے اندر جو بندہ صبح و شام ہر روز 3 مرتبہ یہ پڑھ رہا, کیا سبق بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا. پھر ایک بات ہے, اللہم اجرنی من النار, صبح شام پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے محفوظ کر دیتا ہے. 2 حفاظت کے اس کے علاوہ اہم وظیفے ہیں, وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنے, اور ان کی تعداد جتنی بڑھائیں گے آپ کو فائدہ, لیکن کم از کم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھنے والے کو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, بازار میں داخل ہو رہے ہیں, گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, جہاں جس نیت سے 3 مرتبہ پڑھ لیا وہاں اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ وہاں سے ٹریول شروع نہ کرے. 3 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے. اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ انسان کو محفوظ کرنے والے حفاظت کے وظیفے ہیں. یہ جمی وظیفوں کو آپ نے اپنے شیڈول کے اندر, اسکیجول کے اندر لکھ لینا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.